الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم اس وقت دینی مسائل کی اس پہلی مجلس میں جمع ہیں. رمضان میں روزانہ ظہر کے بعد مسائل کی مجلس کا سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا. پھر رمضان کے بعد ایک مجلس آج سے 14 دن پہلے ہوئی تھی. پھر اس کے بعد آج کا دن یعنی ہفتے کا دن عشاء کے بعد کا وقت طے پایا ہے. دینی مسائل کی مجلس کا مقصود ہمارے زندگی میں پائے جانے والے اعمال سنت اور شریعت کے مطابق ہو جائیں اور ہمارے وہ عقیدے جن پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے، جن کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، وہ عقیدے ہمارے درست ہو جائیں، صحیح ہو جائیں. اس کے لیے دینی مسائل کی مجلس ہے. اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے لیے اتنے علم کا حاصل کرنا جس کے ذریعے وہ ایک مسلمان بن کر زندگی گزار سکے فرض عین ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. آج شریعت کی بنیادی چیزوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کئی مسلمان بھائی اور بہنیں دین سے دور ہو رہے ہیں، بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں. لہذا ان چیزوں کا معلوم کرنا، اپنے یقین کو مضبوط کرنا، اپنے عمل کو شریعت کے مطابق کرنا نہایت ضروری ہے. اسی وجہ سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو استقامت اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھے اور پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام دینے، کہنے والے کو کہنے کی اور سننے والوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، شریعت کے تفصیلی اجزاء یعنی شریعت اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو 5 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 عقائد اعتقادات، نمبر 2 عبادات عبادتیں، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات. اگر دین کو کچھ تفصیلی حصوں میں بیان کیا جائے تو دین 5 چیزوں کا نام ہے. اور اگر دین کو ذرا درمیانی حصے، درمیانی درجے کی تقسیم کر کے بیان کریں گے تو دین 3 چیزوں کا نام ہے: عقیدوں کا، اعمال کا، اخلاق کا. اور اگر دین کو شارٹ انداز میں مختصراً بیان کریں تو 2 چیزوں کا نام ہے: ایک عقائد کا، دوسرا اعمال کا. ذرا ڈیٹیل میں جائیں گے تو دین 5 حصوں کا نام دین ہے. دین کے 5 حصے ہیں: عقیدے، عبادتیں، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. اور اگر دین کو ذرا درمیانی میڈیم انداز سے تقسیم کر کے سمجھیں گے تو 3 چیزوں کا نام دین ہے: عقیدے، اعمال، اخلاق. اور اگر شارٹ انداز میں سمجھیں گے تو 2 چیزوں کا نام جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں: ایک عقیدے، دوسرا اعمال.
دین کی سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے، اور آج کی مجلس میں عقیدے پر ہی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. پھر پہلے عقیدوں پر بات ہوگی کچھ تفصیل سے، اس کے بعد پھر مسائل پر بات ہوگی انشاءاللہ. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ گرامر اور ڈکشنری کے اعتبار سے عقیدے کے معنی ہیں کسی چیز کو باندھنا، اور عربی زبان میں عقد اور عقدۃ ایک لفظ ہے، اس سے عقیدہ ہے جس کے معنی کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا. ما عقد علیہ القلب والضمیر عربی زبان کی ڈکشنری المنجد ہے، اس میں اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں. انسان اپنے دل کو جس کا پابند کرے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور عقیدے کا تعلق دل سے ہے. سادی زبان میں کہیں تو دل کے پختہ یقین کا نام عقیدہ ہے جو انسان کسی چیز پر کر لے. شریعت کی نظر میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نظر میں عقیدہ ان چیزوں کا نام ہے جس کی دل سے تصدیق کی جائے، جس پر دل کا اطمینان ہو اور اس کے بارے میں ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ ذرا بھی شک کی ملاوٹ کی گنجائش نہ ہو، جس کے خلاف کرنے سے دل کو جھٹکا لگے، دل بے چین ہو جائے، یہ ہے عقیدہ. سادی زبان میں کہا جائے تو عقیدے کا تعلق دل سے ہے، یعنی دین اور مذہب کے متعلق وہ نظریات جس کو انسان اپنے دل میں جمائے، یہ عقیدہ ہے. اور عقیدہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ برا بھی ہو سکتا ہے. جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے توحید کا، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں، اس کے نبیوں کے سچے نبی ہونے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ اچھا عقیدہ ہے. تو ایسے ہی عقیدہ برا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کافروں کا عقیدہ ہے مختلف دیوی دیوتاؤں کے بارے میں، اور زندگی کے بارے میں بہت سارے ان کے عقیدے ہیں، ان کی آستھائیں ہیں جس کو آستھا کہتے ہیں. تو عقیدہ انسان کا صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو جس کا عقیدہ صحیح ہوگا وہ صحیح راستے پر چلے گا، جس کا عقیدہ غلط ہوگا وہ غلط راستے پر چلے گا. لہذا انسان جس کو اپنے دل دماغ پر رکھ کر جس سوچ پر چلے اور دل سے اس کا یقین کرے وہ عقیدہ ہے. عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ، انسان کی آستھا، اس کے اعمال، کردار، کیریکٹر کی تعمیر میں بنیادی رول ادا کرتی ہے. انسان کا جیسا عقیدہ ہوگا اس کا عمل بھی ویسے ہی ہوگا. کسی کا عقیدہ کفر پر، شرک پر اور غلط چیزوں پر رہے گا تو غلط کام کرے گا. کسی کا عقیدہ صحیح ہوگا، صحیح چیزوں پر رہے گا تو صحیح کام کرے گا. عقیدہ ہی ڈگمگا جائے گا تو انسان اس کے عمل پر، اس کے کردار پر، اس کی زندگی پر، اس کے سوچ پر اسی کا اثر پڑے گا. اس لیے عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کے اعمال اور کردار بھی صحیح ہے. جس کا عقیدہ غلط ہے اس کے اعمال اور کردار بھی غلط ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ صحیح رکھیں، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اور اخلاق کا تعلق ارادے پر ہے. انسان جو ارادہ کرے گا وہ عمل کرے گا، اور ارادے کا محرک دل ہوتا ہے. دل جو بولے گا وہی ارادہ پیدا ہوگا، آدمی وہی عمل کرے گا. اور دل انہی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے جو دل میں مضبوطی سے جم جائے گا. کفر کا عقیدہ جمے گا تو کفر کی طرف دل جائے گا. شرک کا
عقیدہ جمے گا تو شرک کی طرف جائے گا، توحید کا عقیدہ جمے گا تو مسلمان توحید کی طرف جائے گا۔ آج ہمارے اعمال کی کمی کی بنیادی وجہ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے مسلمان کبھی ادھر پھسل جاتا ہے، کبھی ادھر پھسل جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے عقیدے کو بنیادی طور پر درست کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بہرحال یہ مختصر یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ جیسے ہوگا ویسی اس کی زندگی ہوگی، عقیدہ صحیح ہوگا تو زندگی صحیح ہوگی، عقیدہ خراب ہوگا تو زندگی خراب ہوگی۔ اب آئیے، مسلمان ہونے کے لیے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کن کن چیزوں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر انہوں نے حضور سے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا؟ تو اس وقت حضور نے جو جواب دیا وہ 7 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 7 چیزیں۔ بھئی اس مجلس میں کچھ ہم بولیں کچھ آپ بولیں، یہ بہت سیریس مجلس ہے، یہ عام بیانات نہیں کہ آدمی سنتا رہے۔ ہم کہیں دلی میں قطب مینار، آپ سنیں دلی میں کتا بیمار ہے تو بہت فرق پڑے گا۔ ہم کہیں پیاز کھانا حرام ہے، آپ سمجھیں کہ پیاز کھانا حرام ہے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ جو سیریس مجلس ہے، عقائد کی مجلس جو ہے، مسائل کی، یہ ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کمی ہو، میرے بولنے بتانے میں یہ ہو سکتا ہے، مگر آپ حضرات کو چوکنا رہنا چاہیے۔ انسان کی طلب کا اثر بولنے والے پر پڑتا ہے، جیسی بے طلبی ہوگی بات ویسی سست نکلے، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ہم اپنا کام کریں تو یہ مجلس کی بھی ناقدری ہوگی اور بات بھی صحیح نہیں نکلے گی۔ جتنی طلب ہوگی اللہ ہمارے اندر بھی وہی طلب، اسی انداز سے بات نکالے گا۔ بہرحال ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے، شرط ہے۔ وہ 7 چیزیں ہیں جن کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایک اللہ پر ایمان لانا، اس کی ذات و صفات پر، ان تمام چیزوں پر اعتقاد رکھنا، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر، و رسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، تقدیر پر، اچھا اور برا اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ 7ویں چیز والبعث بعد الموت، مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ ہمارے ایسے بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ذرا بھی ڈاؤٹ شک ہوگا تو ایمان ختم۔ اسی لیے کہا گیا عقیدے ایسی چیزیں لا یمازجھا شک، جس پر ذرا بھی شک کی گنجائش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، ٹھوس ہے یا نہیں، ہے کہ نہیں کہ ایسا نہیں۔ عقیدہ وہ چیز ہے، بنیادی چیز، بالکل ہے، 100% ہے۔ ایسا یقین جیسے 12 بجنے کے بعد 1 بجنے کا یقین ہے، رات کے گزرنے کے بعد دن آنے کا یقین ہے، ایسے ہی ہمیں ان عقیدوں پر، ان چیزوں پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ ذرا بھی اس میں یقین کی کمی ہو گئی تو ایمان ہمارا ناقص ہے، نامکمل ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، تو ان 7 چیزوں میں پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا۔ آج کی مجلس میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کے متعلق مسلمانوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس پر بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی مجالس میں مزید تفصیل کے ساتھ دوسرے یہ جو 7 چیزیں ہیں ان پر بات کر کے اس کے بعد مسائل پر بات شروع کریں گے۔ مسائل کا تعلق اعمال سے ہے، عقائد کا تعلق دل سے اور ایمان سے ہے۔ ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال صحیح ہوگی، اسی لیے پہلی بات ایمان اور عقائد پر بولی جائے گی، بولی جاتی بھی ہے، اور اس کے بعد اعمال پر بات ہوگی۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا، بہت تفصیل سے جائیں گے تو لمبا ٹائم ہوگا۔ پہلی چیز،
اللہ کے بارے میں ہمیں پہلا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں۔ جو 2 3 4 کا عقیدہ رکھے ایمان چلا گیا۔ دوسری چیز ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ تعالی ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کرے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ کوئی یہ کہے میں 2 رکعت محمد الرسول اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو ایمان چلا جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، نبی کے نام پر بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے بارے میں رکھنا ہے۔ چوتھا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، سمندر کی تہ کا علم ہے، کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چونٹی کی آہٹ کو بھی اللہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آسمان کی چیزوں کو اللہ جانتا ہے، زمین کے اندر کی چیزوں کو اللہ نہیں جانتا ہے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ پانچواں عقیدہ، اللہ کے بارے میں مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ اکیلا یہ کام کیسا کرے گا، اس لیے ہم فلاں کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی خدا مانتے ہیں، فلاں دیوتا کے پاس بھی جاتے ہیں، فلاں خدا کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ کئی ہمارے مسلمان اپنے مسائل حل کرنے کے لیے مندروں کو جاتے ہیں، چرچوں کو جاتے ہیں، کھٹوں پر سر جھکاتے ہیں، جگہ جگہ جا کر بعض حضرات جو ہے بزرگان دین کے مزارات پر ایسا غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، کوئی چیز اس کی طاقت اور قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کو اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ پورا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا عقیدہ، اللہ کے بارے میں ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جنات، غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے، سارے جہان پر اسی کا کنٹرول چلتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا ایسے ایک سسٹم سے پیدا ہوگی جیسے سائنسدان کہتے ہیں ایک سسٹم سے ختم ہو جائے گی، یہ کمیونسٹ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن اسکولوں، کالجوں، کانوینٹوں میں پڑھتے 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 مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ بنتا جا رہا ہے، جو کفریہ عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ کوئی مسلمان رکھ کے نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی، قرآن پڑھے گا تلاوت قبول نہیں ہوگی، روزہ رکھے گا روزہ قبول نہیں ہوگا، حج کرے گا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ تو ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، ساری دنیا پر اللہ ہی کا کنٹرول چلتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، یعنی وہی موت دیتا ہے وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ جلانا کہتے ہیں مر کر دوبارہ زندہ کرنے کو۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ طاقت نہیں ہے انسان کو مار کے دوبارہ زندہ کرے، کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ زندگی بھی اللہ نے دی ہے، موت بھی اللہ دے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ وہی اٹھائے گا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، دنیا یہی ختم ہے، کون دے کر آیا سا، جو کچھ ملتا ہے یہی ملے گا، دنیا ہی میں ملنے والا ہے، مر کر پھر دوبارہ زندہ ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے آج تو خیریت سے گزرتی ہے، کل کی خبر خدا جانے، کون ہے دوبارہ اٹھتے ہیں؟ نہیں اٹھتے، کسے پتا، لوگ بول رہے ہیں ہم بھی بولتے ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔
مرنے کے بعد پتہ چلے گا سب کچھ ہے. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر عقیدہ رکھنا چاہیے. نمبر 8 یعنی اس میں تھوڑی وضاحت ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے. کوئی جیون زندگی دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں. یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا ہے. نمبر 8 وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے. ساری روزی صرف اور صرف اللہ دیتے ہیں. اس کی شکلیں، اس کے ذریعے، اس کے راستے اللہ نے دنیا میں مختلف بنائے ہیں، لیکن روزی دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. زبردست طاقت و قوت والا ہے، وہی رزق دیتا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہارا رزق تو وہاں، خزانے تو آسمان پر ہے. یہ شکلیں ہیں جو اللہ نے دنیا میں دی. نمبر 9 اللہ کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. اللہ کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اونگ آتی. اللہ اگر سو جائے تو دنیا کون چلائے گا؟ اور جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو پانی پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو خدا نہیں تو اس کی عبادت شرک اور کفر ہے. انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا، جنات کبھی خدا نہیں ہو سکتے، فرشتے کبھی خدا نہیں ہو سکتے. خدا تنہا وحدہ لا شریک لہ. وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. جو کھائے، جو پیے اور جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. نمبر 10 وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. خدا وہی ہے جو خود سے ہو، جو خود سے نہیں وہ خدا نہیں. اللہ ہمیشہ سے ہے. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہیں گے. کل شیء ہالک الا وجہہ. حضور نے فرمایا یہاں اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. شیطان تمہارے پاس آئے گا اور وسوسہ ڈالے گا. تم کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے ماں باپ نے. تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے ماں باپ نے. ان کے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے ماں باپ. ہوتے 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 بات جائے گی کہاں تک؟ کس نے پیدا؟ اللہ نے پیدا. شیطان تم سے کہے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور نے کہا فوراً لاہور پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف دھتکارو، چھوڑ دو. اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا. اس سے آگے مت سوچو. تمہاری عقل اور ذہن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس بات کو سوچ کے سمجھ سکو. اس لیے جتنا تمہارا علم ہے وہاں اسٹاپ کر دو، رک جاؤ، ختم. اس پر اللہ کے حوالے. اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور اللہ ہمیشہ سے. تو 10واں عقیدہ وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. نمبر 11واں عقیدہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. لم یلد. کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا اور جس سے کوئی پیدا ہو خدا نہیں ہو سکتا. دنیا میں جو دعویٰ کرے میرا بیٹا ہے، کوئی دعویٰ کرے خدا کا بیٹا ہے تو خدا نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ غلط ہے. 12واں عقیدہ نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا. وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے. دیکھیے بیوی، بچے، شوہر ہونا ایک مجبوری کی بات ہے، ضرورت ہے. اور جس کو مجبوری پیش آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. بچوں کی ضرورت پیش آ جائے، بیوی کی ضرورت پیش آ جائے، خاندان کی ضرورت پیش آ جائے، خدا نہیں ہو سکتا. خدا سب سے پاک. لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی. وکبرہ تکبیرا. ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ بات ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ بیوی، نہ بچے، نہ بیٹا، نہ باپ، نہ رشتہ، کچھ اس جیسا کوئی نہیں. اللہ بالکل نرادھار ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اب جس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جس کی بیوی ہو، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. اور جو ایسا عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. 13واں عقیدہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں. ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج بالکل نہیں.
نمبر 14 وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اس جیسی نہیں۔ پوری دنیا میں کسی نے کسی جیسا، اس انسان جیسا، اس کے بھی آنکھ ناک کان دوسرے کے ہیں، جانور کے ہیں، جنات کے ہیں۔ اللہ جیسی کوئی مخلوق نہیں، نہ وہ کسی کی طرح ہے نہ اس جیسا کوئی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، سب سے جدا گانا۔ اور جو کہے کہ یہ خدا جیسا ہے، خدا کی شکل ہے، خدا کی ہے، وہ بالکل اس کا عقیدہ غلط ہے، وہ مسلمان نہیں۔ نمبر 15 وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ ہر وہ چیز جس میں عیب ہے، بیوی ہونا بھی ایک عیب ہے، بچہ ہونا بھی ایک عیب ہے، وہ کھانے کی ضرورت میں نہیں عیب ہے، یعنی ضرورت مند ہو جاتا ہے تو خدا ضرورت مند نہیں، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نہ موت آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، تمام عیبوں سے اللہ پاک ہے۔ 16واں عقیدہ وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ وہ اللہ ان مخلوق کی طرح اللہ کے ہاتھ ایسا نہیں ہے، مخلوق کی طرح اللہ کے پیر ایسے نہیں ہماری طرح چلے پھرے، اور مخلوق کی طرح آنکھ نہیں، اس کے آنکھ ہیں مخلوق جیسے نہیں، اس کے کان ہیں مخلوق جیسے نہیں، وہ سنتا ہے ہماری طرح نہیں، وہ دیکھتا ہے ہماری طرح نہیں، وہ بولتا ہے ہماری طرح نہیں۔ ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز ادھر جاتی پیچھے نہیں جاتی، ہم دیکھتے ہیں تو سامنے دیکھتے پیچھے نہیں۔ اللہ ہر طرف، واللہ محیط بالکافرین، اللہ سارے کافروں کو گھیرا ہوا ہے، ساری دنیا پر اللہ کی نظر، واللہ محیط، اللہ سب پر اس کا علم، اس کی نظر سب کو گھیری ہوئی۔ تو جو کسی ایک کونے سے، ایک سمت سے، ایک رخ سے متعین ہو جائے، خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا تو خدا کیسے ہوگا؟ جو ادھر اس کی آواز اس طرف دی جا سکتی تو خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان اور شکل و صورت سے پاک ہے، ایک نور ہے، اور جیسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے، لیکن مخلوق جیسی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ 17واں عقیدہ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمت کے فرشتے، لعنت بھیجنے کے فرشتے، صبح کے فرشتے، شام کے فرشتے، اور روح نکالنے والے فرشتے، قبر میں سوال کرنے والے فرشتے، بارش کا انتظام کرنے والا فرشتہ، وحی لانے والا فرشتہ، روزی پہنچانے والا فرشتہ، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، سور پھونکنے والا فرشتہ، سارے فرشتوں کو اللہ نے خاص خاص کاموں کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ لیکن فرشتے بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جو فرشتوں کو خدا بنا لے، جیسے مکہ کے کافر کہتے تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 18واں عقیدہ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر یعنی نبی بھیجے ہیں کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ نبی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص بندہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ انسانیت کی رہبری کے لیے بھیجا ہو اور وہ اللہ کی طرف بلاتا ہو، یہ نبی ہے۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کئی انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور یہ نبی اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، بری باتوں سے بچاتے ہیں۔ یہ نبیوں کا کام ہے۔ نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، انشاءاللہ یہ نبیوں پر ایمان رکھنے کے متعلق جب بات آئے گی تو انشاءاللہ تفصیل سے بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ آج کی مجلس کا سبق تھا، آج کی مجلس کی باتیں تھی جو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدے رکھنے چاہیے اس کے متعلق پیش کی گئی۔ ان تمام عقائد پر ہم سب کو دل کے یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جم جانا چاہیے، ایسی مضبوطی سے جمنا چاہیے کہ اس میں ذرا برابر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا برابر ڈاؤٹ آ گیا تو ہمارا ایمان خطرے میں، عقیدہ رخصت، ایمان ختم تو ہمارا اسلام بھی ختم۔ اس لیے ان عقیدوں پر مضبوطی سے یقین رکھنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے، اور اس عقیدے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو، پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اس میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی بات پوچھنا ہے تو ضرور کھل کر پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عقائد کی بحث، جب عقائد کا ٹاپک ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر مسائل کا ٹاپک ہم شروع کریں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ شہر میں اور بھی بہت سارے نوجوان، بالخصوص کالج میں پڑھنے والے، سیاست سے تعلق رکھنے والے، پڑھے لکھے لوگ، وکیل، ڈاکٹر، سب کو مضبوطی کے ساتھ دعوت دے کر اس مجلس میں آنے کی ان کو فکر دلائیں، دعوت دیں، تاکہ بہت سارے لوگ دین کے بنیادی عقیدوں سے واقف نہیں۔ ابھی میں نے شارٹ کہہ دیا، اگر اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ جائیں گے تو پھر مزید لمبی بات ہوگی، اس لیے جتنی ضرورت تھی اتنی بات میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو کوئی بات پوچھنا ہو تو ضرور پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا